السلام علیکم گائز۔ تو آج کی ہماری کہانی کا ٹاپک ہے رمضان کی بستی اور عنوان ہے نور نگر کی رحمتیں۔ نور نگر کی روشنی کہتے ہیں کہ کسی دور میں گاؤں میں ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا نور نگر۔ یہ بستی ایک خوبصورت وادی میں تھی۔ یہاں کھجور کے درخت، بیتے، چشمے اور سرسبز کھیت تھے۔ یہاں کے لوگ بہت نیک، عبادت گزار اور سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے، مگر سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ نور نگر میں رمضان کی آمد کا بہت خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ جیسے ہی شعبان کا آخری دن آتا، پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑتی۔ بچے نئے کپڑے کے لیے تیاریاں کرتے، مرد مسجدوں کی صفائیاں کرتے اور عورتیں اپنے گھروں کو رمضان کے استقبال کے لیے سنوارنے لگتی۔ گاؤں کی سب سے بڑی مسجد نور کو خاص طور پر چراغوں سے سجایا جاتا تھا۔ رمضان کی پہلی سحری کا وقت آیا۔ مؤذن حاجی اسماعیل صاحب نے مسجد کے بڑے مینار سے بلند آواز میں اذان دی اور پورا گاؤں جاگ اٹھا۔ بچے خوشی جاگے، گھروں میں چراغ جلنے لگے اور ہر طرف کھانے کی مہک پھیل گئی۔ کسی کے گھر میں دودھ اور کھجور تھی تو کوئی روٹی اور شہد کے ساتھ سحری کر رہا تھا، مگر سب کی نیت ایک ہی تھی کہ اللہ کے لیے روزے رکھنا۔ چھوٹے عماد نے پہلی بار روزے رکھنے کی ضد کی۔ اس کی ماں نے پیار سے کہا، بیٹا، پہلا روزہ مشکل ہو سکتا ہے، مگر اللہ تمہیں ہمت دے گا۔ عماد نے خوشی سے سر ہلایا اور کھجور کھا کر روزہ رکھ لیا۔ نور نگر کی افطاری دن بھر گاؤں میں عجب سکون تھا۔ کچھ لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور تو کچھ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ عورتیں افطاری کی تیاری کر رہی تھیں۔ جیسے ہی مغرب کا وقت قریب آیا، بچے گھروں سے باہر نکل کر مسجد کی طرف دوڑنے لگے۔ مسجد میں سب کے لیے افطاری کا انتظام کیا گیا تھا۔ گاؤں کے نیک دل بزرگ چاچا کریم ہر سال پورے گاؤں کے لیے کھجوریں اور شربت کا بندوبست کرتے تھے۔ جیسے ہی مؤذن نے اذان دی، سب نے مل کر دعا کی اور کھجور سے روزہ افطار کیا۔ لیلۃ القدر کی برکت۔ رمضان کی آخری عشرے میں نور نگر میں خاص رونق ہوتی تھی۔ سب لوگ اعتکاف کے لیے مسجد میں آ جاتے، تہجد کے لیے جاگتے اور اللہ سے دعا کرتے۔ ایک رات چاندنی روشنی میں نہائے نور نگر میں مسجد کے اندر ایک خوبصورت لمحہ آیا۔ ایک غریب مسافر جو راستہ بھٹک کر گاؤں میں آیا تھا، تھکا ماند مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ چاچا کریم نے اسے دیکھا اور پیار سے اندر بلا لیا۔ بیٹا، تم ہمارے مہمان ہو، آؤ ہمارے ساتھ افطاری کرو۔ مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں کئی دنوں سے بھوکا تھا، آج میں نے سچ میں رمضان کی رحمت دیکھی ہے۔ یہ سن کر گاؤں کے تمام لوگ خوش ہو گئے۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ اصل خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ عید کی صبح جب چاند رات آئی، پورے نور نگر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے نئے کپڑے پہنے، بچوں کو عیدی ملی اور عورتوں نے گھروں میں میٹھے پکوان بنائے۔ صبح ہوتے ہی سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور امام صاحب نے اعلان کیا، رمضان نے ہمیں صبر، شکر اور دوسرے کی مدد کا سبق دیا ہے۔ یہی سبق ہمیں زندگی بھر یاد رکھنا ہے۔ عید کی نماز کے بعد سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور یوں نور نگر میں رمضان کی برکتوں کا سلسلہ پورے سال جاری رہا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں، بلکہ صبر، محبت اور دوسروں کی مدد کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کا خیال رکھیں تو ہماری دنیا بھی ایک نور نگر بن سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی رمضان کے متعلق۔ تو اس طرح کی نئی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ تھینکس۔